ایک حدیث کے اندر آتا ہے، آپ کو سنا دیتا ہوں، اگر کوئی بندہ یا حنان و یا منان اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرتا ہے، یہ جائز ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگا کرو، اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ اللہ، ہمیں تو پیر کا واسطہ یاد آتا ہے، فلانے پیر دا واسطہ ہی میری دعا کو سن لے، میری دعا کو قبول۔ اللہ کہتا ہے میرے ناموں کا مجھے واسطہ دو۔ ہماری ادھر توجہ ہی نہیں ہوتی۔ کہا کہ اگر کوئی بندہ یا حنان و یا منان کہہ کر اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کر دعا مانگتا ہے، اللہ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں، تو فرشتے بھی آگے سے کہتے ہیں، شاید انہوں بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ میاں یہ کسی یا حنان و یا منان کا واسطہ دے رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وہ حنان اور منان تو میں ہوں، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کوئی چیز آپ سے مانگ رہا ہے، اللہ کہتے ہیں گواہ ہو جاؤ، میرے ایسے ناموں کا واسطہ دے رہا ہے، میں نے اسے سب کچھ دے دیا۔ اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کر۔ ہماری تو آج کل واسطے اور وسیلے پہ بھی لڑائی ہے امت کی، اس پہ لڑائی نہیں ہے کہ اللہ کے ناموں کا واسطہ۔ کسی پیر فقیر کا وسیلہ واسطہ دے کر دعا مانگنا جائز ہے کہ نہیں؟ کسی عبادت کا واسطہ وسیلہ دے کر دعا مانگنا جائز ہے کہ نہیں؟ قرآن کی تلاوت کا واسطہ وسیلہ دے کر دعا مانگنا جائز ہے کہ نہیں؟ کسی زندہ پیر کا نام لے کر واسطہ وسیلہ دے کر دعا مانگنا جائز ہے کہ نہیں؟ کسی مردہ پیر کا، کسی مردہ ولی کا نام لے کر واسطہ وسیلہ دے کر دعا کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ یہ اختلافی چیزیں، میں ان چیزوں میں نہیں پڑھتا۔ میں ہمیشہ آپ سے کہا کرتا ہوں، میں خود پہلی جماعت کا بچہ ہوں، آپ بھی پہلی جماعت کے ہیں، آپ کو وہی سبق یاد کراؤں جو پہلی جماعت کا، 1 دونی دونی 2 دونی 4۔ یہ بڑے مسئلوں میں ہم نہیں پڑھتے، بس یہ مسئلہ یاد رکھو کہ اللہ کے ناموں کا اللہ کو واسطہ دیا، پھر دعا مانگو، اللہ دیکھو اللہ کیسے قبول کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حنان اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنی طرف سے کسی کو منہ نہ موڑنے دے، ٹافی دے کر راضی کرنا پڑے تو ٹافی دے کر راضی کر لے، دھمکی سے راضی کرنا پڑے تو دھمکی سے راضی کر لے۔ یہ صرف اللہ کی ذات ہے، وہ بندے کو کبھی لالچ دے کر راضی کرتا ہے اور کبھی بندے کو جہنم سے ڈرا کر راضی کر لے۔ اماں کو بھی حنانہ کہا جاتا ہے شریعت میں، کہ اماں کبھی کبھی تو بچے کو ہوم ورک کرانا ہو تو کہتی میں تجھے ٹافیاں لے دوں گی، میکڈونلڈ کھلا دی کو ہوم ورک کروں۔ وہ میکڈونلڈ کے لالچ میں آ کر بچہ ہوم ورک کرتا، اور کبھی میکڈونلڈ کے لالچ میں بھی نہ کرے۔ کیسی دنیا نے چیز نکال دی ہے، 2 سال کا بچہ بھی ماں کی گود میں ہوتا ہے نا، دور سے اسے ایم نظر آ جائے تو وہ بھی چیخنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسی چیز بنا دی دنیا والوں نے۔ یہ کھوٹی چیزیں تو ہمارے معصوم بچوں کے ذہنوں تک آ گئیں۔ مسلمانوں، تمہارے پاس تو اصل خدا تھا، تمہارے پاس تو اصل نبی تھا، تمہارے پاس تو اصل قرآن تھا، تمہارے پاس تو اصل کلمہ تھا، تمہارے پاس تو اصل دین تھا، تم لوگوں کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکے۔ بنانے والوں نے آپ کے ہاتھوں میں تسبیحوں کی جگہ موبائل پکڑا دیے، لیکن آپ نے کسی کے ہاتھ میں تسبیح نہیں پکڑائی۔ یہ میری اور آپ دونوں کی، ہر مسلمان کی کمزوری ہے کہ ہم نے اصل چیز تو کسی کے گھر تک نہ پہنچائی، لوگوں نے نقلی چیزیں ہمارے گھروں کے، ہماری زندگیوں تک پہنچائی۔ آپ میں سے کوئی ہوگا جو بیٹھا ہے تو موبائل بند کر کے بیٹھا ہو، پتہ نہیں اربوں کا آپ کا کاروبار ہوتا ہے، کروڑوں کا ہوتا ہے کہ موبائل جاری رکھو، نماز میں بھی فون آ جائے تو کو سننا ہے۔ یہ بند کرنے کی عادت ہی نہیں رہی کسی۔ تھوڑی دیر مخلوق سے کٹ جاؤ، خالق سے رشتہ جوڑ لو۔ جب نہیں تھے اس وقت بھی تو زندگی گزرتی تھی، اب کیا اس کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی؟ میں آپ سے کیا کہوں، ہم لوگ بھی جن کے ہاتھوں میں تسبیحوں اور قرآن ہوتے تھے، حدیث کی کتابیں ہوتی تھی، ہمارے ہاتھوں سے بھی وہ ساری چیزیں نکل گئی، ہمارے ہاتھوں میں بھی موبائل آ گیا۔ ابھی تو شکر ہے یہ بڑا موبائل مجھے چلانا نہیں آتا، ورنہ میں بھی سڑک پہ چل رہا ہوتا تو یوں کر رہا ہوتا۔ میرے دوستوں کا مجھے ہمیشہ گلہ رہتا ہے، قاری صاحب جب بھی فون کرتے ہیں آپ کا فون بند ہوتا ہے، اور میرا فون 24 گھنٹوں میں سے میرا خیال ہے 2 گھنٹے کھلا ہوتا ہے، 22 گھنٹے بند ہوتا ہے، اس کے باوجود کہ وہ نوکیا چھوٹا رکھا ہوا ہے۔ یہ ایسی ہمارے گلوں میں بلا ڈالی گئی جس نے ہمارے ناراض نہ ہونا، ایمان کی چیزوں کو بھی چھین لیا۔ ہماری بچیوں اور ہمارے بچے اس لعنت میں ایسے گرفتار ہوئے کہ وہ ماں باپ کے پیار سے بھی محروم ہو گئے، اللہ اور اس کے رسول کی محبتوں سے بھی معذور۔ ماں کو بھی اسی لیے حنانہ کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی بچے کو میکڈونلڈ کا لالچ دے کر ہوم ورک کراتی، اور دیکھا جس دن بچہ میکڈونلڈ کا لالچ بھی قبول نہیں کرتا تو پھر کہتی ہے تیرے ابا کو ابھی فون کرتی، پھر وہ ڈر سے ہوم ورک کرتا۔ یہ آپ کے اور میرے سب کے گھروں میں یہی کچھ ہے۔
میرے پوتے پوتیاں بھی میں لاکھ کہتا رہوں ہوم ورک کر لو، میری نہیں سنتے. میں بھی کبھی کبھی ڈر کا مارا کہتا ہوں تمہارے ابا کو فون کرتا ہوں، بس وہ جب یہ ڈراوا دیتا ہوں تو ہوم ورک کر لیتے ہیں، کہ اس لیے کہ ابا مارتے ہیں، میں مارتا نہیں.